بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. تمام کمال کی صفات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے مومنین کا مرتبہ اپنے کریم خطاب یعنی قرآن کے ساتھ بلند کیا ہے۔ کریم خطاب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ ورفع درجة العالمین بمعانی کتابی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کا جو درجہ ہے وہ اپنی کتاب کے معانی کے ساتھ بلند کیا۔ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثواب، اور جو لوگ قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید ثواب دیے، جن کو فقہا کہا جاتا ہے۔ استنباط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی استعمال کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی منافقین کی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ شور مچاتے ہیں۔ اگر یہ مستنبطین کی طرف رجوع کرتے، مستنبطین وہ علماء ہے جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، ان سے مسائل کا اخذ قوانین اور اصول کے مطابق کرتے ہیں، ان کو مستنبطین کہا جاتا ہے۔ والصلاة علی النبی و اصحابہ، اور درود ہو محمد علیہ السلام اور ان کے تمام صحابہ پر۔ تمام صحابہ کون ہے؟ ابو بکر سے لے کر معاویہ تک سب صحابہ یہ ہمارے لیے قابل احترام، اور ان کا احترام واجب ہے امت کے اوپر۔ صحابہ کے درمیان جو تشاجرات اور اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، تو ان کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا صحابہ کے حوالے سے۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور درود ہو ابو حنیفہ پر اور ان کے احباب پر، جو لوگ ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں ان پر۔ ابو حنیفہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب اربعہ میں پہلے مذہب جو کہ حنفی مذہب ہے، اس مذہب کا مؤسس اور بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کا ہے، کابل کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عراق کے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کے بارے میں محدثین گواہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جلیل القدر ائمہ میں سے تھے۔ ارجاء کی طرف ان کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ وبعد فإن اصول الفقہ، تو ابھی ہم آتے ہیں الحمدللہ بدأ به بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ، یعنی بسم اللہ کے بعد مصنف نے الحمدللہ سے سٹارٹ کیا۔ ابھی الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا اور حکما کصفات الباری تعالی، حمد یہ ہے کہ آپ کسی کی توصیف کر دے، کسی کی صفت بیان کریں نا، کہ ان میں کچھ خوبائی ہو، کوئی اچھی صفت ہو، آپ اس کو بیان کریں۔ بکریم خطاب ہی، بکریم خطاب کا یہ جو انہوں نے مصنف نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مرتبہ اپنی کریم خطاب کے ساتھ بلند کیا، تو اس کے کیا دلیل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مرتبہ بلند کیا، یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیات ہے کہ مومنین کا مرتبہ بلند ہے، مومنین سب سے اوپر ہے، کافر انسان یہ اوپر نہیں ہو سکتا، مومن کے اوپر نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ اوپر رہے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ حالات میں استضعاف آئے گی، ضعف کمزوری آئے گی، لیکن مسلمان چونکہ آج کل مومن صحیح مومن نہیں ہے نا، اس لیے وہ کمزور ہے۔ تو یہ جو انہوں نے مصنف نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب کے ساتھ اپنے قرآن مجید کے آیات میں یہ بات بیان کی ہے کہ مومنین کا مرتبہ ہمیشہ بلند ہے۔ اس کی یہ دلیل ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ آپ بلند ہیں اگر آپ مومن ہیں، آپ بلند ہیں، کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا، آپ ہی بلند ہیں اگر آپ مومن ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن کی آیات ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ سب سے بلند ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مومن ہو۔ تو اگر مومن نہیں ہے تو پھر آپ بلند نہیں ہے، یا تو آپ کافر ہوں گے یا فاسق ہوں گے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے تو کافر ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یا تو مومن ہے اور یا آپ فاسق ہے اور یا کافر ہے، تو ان میں سے کوئی ہوں گے آپ۔ تو جو مرتبہ ہے نا، جو بلندی ہے، بلندی کیا ہے کہ لوگ تاریخ میں آپ کا نام لکھے اگر آپ مومن ہیں۔ پھر کہتے ہیں والکریم کل شیء کثر خیرہ ونفعہ، بکریم خطاب، یعنی اس آیات کو کریم خطاب کہا ہے مصنف نے۔ کریم خطاب سے، کریم سے مراد ہر وہ شے ہے جس کا خیر اور فائدہ زیادہ ہو، یہ بڑا کریم انسان ہے، یعنی یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کتاب کریم، یہ کریم کتاب ہے، اس کا خیر زیادہ ہے۔ رزق کریم، قرآن مجید میں اجر کریم، وذکر صفت الکریم لاخراج خطاب الکفرہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافرین کو بھی خطاب کیا ہے تو وہ کریم خطاب نہیں ہے، یا ایھا الکافرون۔ تو قرآن مجید کی جو آیات ہے نا، اس میں کچھ آیات کو کریم کہا جاتا ہے نا۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، کریمی خطاب اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کریمی خطاب ہے وہ مومنین کو ہے، جو کفار کو اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے اس کو ہم کریم خطاب نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ دو قسم کا ہے نا، آپ کسی سے اچھی بات کریں گے تو وہ کریم بات ہے، فقول لہ قولا لینا، نرم بات آپ جس سے کرتے ہیں تو وہ کریم بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، تو یہ جو یا ایھا الکافرون ہے یہ کریم بات نہیں ہے۔ اچھا ابھی نیچے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ وخص المستنبتین منہم بمزید، مومنین میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عام مومنین ہے، صحابہ میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو عام صحابہ، عام صحابہ جو قرآن مجید کے معنی تو سمجھتے تھے لیکن مستنبتین نہیں تھے، کیونکہ دیکھیں یہ علم سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا نا۔ تو مستنبتین وہ لوگ تھے جو قرآن حدیث کو سمجھتے تھے، جیسے صحابہ میں کچھ محدثین تھے، 7 محدثین تھے، وہ سب صحابہ محدث نہیں تھے، صرف 7 محدثین ہیں جو امام سیوطی نے اپنے الفیہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ المکثرون من روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر والبحر کالخدری وانس وجابر وزوجۃ النبی، عبداللہ ابن عمر ہے، ابو ہریرہ ہے، جابر ابن عبداللہ ہے، انس ابن مالک ہے، اور یہ ابو سعید خدری ہے، یہ کچھ صحابہ جو، اور صحابہ میں مفسرین 4 ہے جن کا تذکرہ ڈاکٹر ذہبی نے اپنی کتاب التفسیر والمفسرون میں کیا۔ تو ابھی یہ جو مفسرین صحابہ ہے اور جو محدثین صحابہ ہے، اور تیسری کیٹیگری فقہا صحابہ، یعنی جو فقہ کو جانتے تھے، فقہی مسائل کو سمجھتے تھے اچھی طریقے سے، تو ان تینوں کیٹیگریز کو مستنبتین کہا جاتا ہے۔ وہ مستنبتین کون ہے؟ مجتہدین، سب صحابہ مجتہد نہیں تھے، ان میں سے کچھ صحابہ جنہوں نے علم حاصل کیا تھا قرآن اور حدیث کا صحیح طریقے سے، تو وہ کیونکہ عوام الگ ہوتے ہیں اور علماء الگ ہوتے ہیں، علماء صحابہ الگ تھے، عوام صحابہ الگ تھے، أي المجتهدين الذين عرفوا طاقتهم في استخراج المسائل من النصوص بعبارتها ودلالتها وإشارتها واقتضائها۔ مستنبتین سے مراد وہ علماء ہے جو قرآن اور حدیث سے نصوص، جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتے ہیں عبارت النص کے ذریعے یا دلالت النص کے ذریعے، اشارت النص کے ذریعے، اقتضاء النص۔ انشاءاللہ یہ ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی مجتہد قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے تو وہ تو عبارت النص سے نکالتا ہے، یا اشارت النص، یا دلالت النص، یا اقتضاء النص۔ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے بور نہیں ہونا ہے، اب یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن میں صرف دلالت النص کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ ابھی یہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئے کہ ماں باپ کو مارنا حرام ہے، لیکن ایک مجتہد اس آیت میں سوچے گا کہ اف کہنے کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، وجہ ہے، علت ہے، وہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ دے۔ تو تکلیف جس چیز میں ہوگی، مارنے میں جو تکلیف ہوگی تو مار بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے۔ تو اگر مجتہد آپ کو یہ فتویٰ دے دے کہ ماں باپ کو مارنا حرام ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے استنباط کرے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ابھی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں تو مارنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے۔ مجتہدین وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتے ہیں دلالت النص کے ذریعے، اشارت النص کے ذریعے۔ مجھے یاد ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک وائوا ہوا تھا، اور وائوا ایک دکتورا کا وائوا ہے، پی ایچ ڈی کا۔ تو اس استاذ نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جن کا وائوا ہو رہا تھا، جن کو دفاع بھی کہا جاتا ہے اور مناقشہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو تیسس کے بعد ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھا دلالت النص کیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا۔ ابھی دیکھیں پی ایچ ڈی کر رہا ہے لیکن وہ دلالت النص کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے کہ دلالت النص کیا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنا یہ آسان کام نہیں ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے قرآن اور حدیث سے۔ اس لیے جو لوگ اردو کتابیں پڑھ کر مجتہدین بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ کوشش نہ کرے۔ جو لوگ حسن لغیرہ کو حسن لغیرہ بولتے ہیں اور پھر آ کے قرآن حدیث سے مسائل نکالنا، ان کو کیا پتہ قرآن حدیث سے مسائل۔ تو یہ جو اصول فقہ ہے یہ علم ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے رولز کے مطابق، قوانین اکارڈنگ ٹو رولز ہم مسائل کا استخراج کریں۔ وبالقیاس علی مواضع النصوص، اور قیاس کو سمجھ سکتے ہیں، کہاں پر قیاس کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا، قیاس فاسد ہے۔ تو یہ مستنبتین ہے۔ اوپر شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مستنبتین کو ثواب کا وعدہ کیا ہے،
یہ مستنبتین کون لوگ ہیں؟ یہ مستنبتین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں کہا ہے کہ سب لوگ جہاد کے لیے نہ نکلے، فرض جہاد کے لیے۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے جس میں سخت گرمی ہے، اور 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملامت کیا، ان کا توبہ نازل کیا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ، یہ صحابہ۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ اگر غزوہ تبوک میں نکلنا نہیں چاہتے، مستنبتین بننا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جہاد کے لیے بھی نہ نکلو۔ تو استنباط کا ملکہ یہ ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا، جہاد سے بھی آپ پیچھے رہ سکتے ہیں، فرض جہاد سے، لیکن جب آپ استنباط کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث سے مسائل کیسے نکالنا ہے، تو یہ شیخ بات کر رہے ہیں کہ مستنبط بننے کے لیے اصول فقہ سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کا ایک ثواب ہے۔ تو ایک مقدمہ، تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سب مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کچھ لوگ فقہا بنے، سب لوگ جہاد کے لیے نہ جائے، کچھ لوگ فقہا بنے۔ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کتابیں پڑھا کر آپ نے کیا کیا، فلان جگہ کے لیے کیا کیا اور آپ نے کیا حصہ لیا، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ فقیہ بننا یہ خود جہاد ہے جی، لیکن صحیح فقیہ بنے، پھر اسلام کو نہ بیچ۔ بمزید الاصابہ، اوپر شیخ نے بات کی تھی کہ بمزید الاصابہ یعنی ثواب۔ اصابہ کا مطلب یہ ہے کہ اصابہ کا مطلب ہے کہ غلطی نہ کرنا، یعنی کوئی شخص جب غلطی نہیں کرتا تو اس کو مصیب کہا جاتا ہے۔ ایک مختی ہوتا ہے اور ایک خاطی ہوتا ہے، اور ایک مفتی ہوتا ہے، ایک مختی ہوتا ہے نا۔ تو آج کل کے جو مفتین حضرات ہیں وہ اکثر مختی ہوتی ہیں، مختی یعنی غلطی کرنے والا، اور مختی کا اپوزٹ لفظ ہے مصیب۔ مصیب کا مطلب ہے حق کو پہنچنا۔ بھی مزید الاصابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مستنبتین ہیں نا وہ حق کو پہنچتے ہیں، مسائل نکالنے میں وہ غلطی نہیں کرتے۔ ای منہم بزیادت اصابت الحق لان الخطأ منہم نادر، کیونکہ مجتہدین سے غلطی بہت کم واقع ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اذا اجتہد مجتہد فلہ اجران فاصاب فلہ اجران، جب مجتہد کسی مسئلہ میں اجتہاد کرتا ہے، قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی عالم، ان کو غلطی ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے مدرسہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، انہوں نے 4 مذاہب کا اسٹڈی کیا، اس کے باوجود بھی ان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کو 1 اجر ہے، اور اگر غلطی نہیں ہوتی ہے تو 2 اجر ہے۔ ابھی یہ حدیث ہے نا اس حوالے سے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بزیادت اصابت الحق وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابت وثوابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ عموماً 80% چانس ہے کہ مجتہد غلطی نہیں کرتا، کیونکہ مجتہد قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس لیے غلطی نہیں کرتا، تو مجتہد غلطی کم کرتا ہے۔ جی انشاءاللہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی اچھا جی، ابھی ہم نیچے آئے، کہتے ہیں کہ لأن والغالب اصابت بخلاف غیر المجتہدین من العلماء، جو لوگ مجتہدین نہیں ہوتے فإنهم ليسوا كذلك، وہ اس طرح نہیں ہے، ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے۔ انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں سے غلطیاں کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مستنبتین نہیں ہے، وہ مستنبتین نہیں ہے، اس لیے زیادہ غلطیاں۔ وثوابہ اخصهم بزیادۃ الثواب، اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ ثواب بھی ان کو زیادہ ملتا ہے۔ لأنهم يستحقون الأجرين عند الإصابة، کیونکہ ان کو ڈبل اجر ملتے ہیں، جیسے میں نے حدیث بیان کی، وأجرا واحدا عند الخطأ، اور ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو 1 اجر۔ کذا فی الملتقط، یہ کتاب کا نام ہے، یعنی ملتقط کتاب میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، پھر شیخ نے کہا کہ والصلاۃ، صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عموماً جب کتاب کے سٹارٹ میں الحمدللہ کے بعد درود شریف کا تذکرہ ہوتا ہے نا، انشاء امتثالا بقوله تعالی صلوا علیہ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کرے، تو اس وجہ سے مصنفین علماء جب کسی فن میں کتاب لکھتے ہیں تو سٹارٹ میں الصلاۃ کا تذکرہ، لأنہ المبین لقواعد المسائل الشرعیہ، کیونکہ ابھی ہم کیوں پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے شریعت کے مسائل کی رولز بتائے، وہ مفسر ہے، وہ فقیہ ہے، محدث ہے۔ نبی علیہ السلام مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ساری صفات ان میں جمع۔
معاقد الأحكام الفقهية وتكميلا للحمد فإن جميع ما يصل إليه من النفع هو بواسطته وبركته. فلما ذكر المنعم الحقيقي ذكر على الواسطة. ہم حمد کے بعد صلاۃ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈائریکٹ ہمارا منعم ہے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ہمارے اوپر انعام کیا. سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن نازل کیا، اسلام. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں. احسان کا جو مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی لائق ہے کہ وہ آپ کے اوپر احسان جتلائے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی طرف آپ کو گائیڈ کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو اصل جو ہمارا منعم ہے، جو حقیقی، وہ خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن پیغمبر چونکہ واسطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہمیں پہنچے ہیں وہ کن کے واسطے پہنچے ہیں؟ وہ پیغمبر علیہ السلام کے واسطے پہنچے ہیں. تو اس لیے ہم نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، لیکون شکرا للہ تعالی، کیونکہ جو بندہ کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. تو اس لیے ہم رسول اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کتابوں کے سٹارٹ میں، لأن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا، محمد علیہ السلام نے دین پہنچایا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا، انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس تبلیغ کو کروں گا، یہ رسالت کو پہنچاؤں گا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. تو پیغمبر کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. او عملا بقوله علیہ السلام، یا تو ہم نبی علیہ السلام کی اس قول پر عمل کر کے درود بیچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے کہا کہ خصنی اللہ بکرامات، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کرامات دی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا ذکر ذکرت معه، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ میرے کرامات ہے. وهذا تعویل قوله تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا بھی مطلب ہے کہ ورفعنا لك ذکرک، اے محمد آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو محمد کا بھی ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس مہینے میں نکلتے ہیں نا، وہ نہ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، نہ پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اور نہ مسلمانوں کے ماموں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان کو گالی دیتے ہیں معاویہ کو، اور نہ عائشہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ لوگ صرف علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کر دے. تو پیغمبر کا ذکر بلند کرنا چاہیے نا، اور تمام صحابہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے نا. دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. والسلام، ابھی سلام کیا ہے؟ سلام کے بارے میں یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ غیر انبیاء کے اوپر سلام اور درود بیچ سکتے ہیں. یہ ایک مہم مسئلہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ امام شوکانی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا علی کو علیہ السلام لوگ کہتے ہیں نا. تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے بارے میں ابھی تھوڑی وضاحت کرے گا. اختلف فی ان الصلاۃ والسلام علی غیر الانبیاء جائز ام لا، کیا غیر انبیاء پر درود بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، ابو حنیفہ علیہ السلام، امام شافعی علیہ السلام، کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ فذهب بعضهم الى کراہیتی، بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے. وبعضهم الى تحریمہ، اور بعض علماء کو حرام سمجھتے ہیں. وما ذهب الیہ الجمہور انه لا يجوز ابتداء واستقلالا، جمہور کا یہ مذہب ہے کہ ابتداء اور استقلالا جائز نہیں ہے اور اتباعا جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر پر درود ہو اور ابو حنیفہ پر بھی درود ہو، ایسے بول سکتے ہیں، یعنی جملے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر درود ہو علیہ السلام، ابو حنیفہ کو، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا يجوز صلی وسلم علی ابی حنیفہ، یعنی اس طرح درست نہیں ہے کہ صرف ابو حنیفہ. لیکن اگر محمد علیہ السلام کے ساتھ ابو حنیفہ کا تذکرہ ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. علی ابی حنیفہ تھا. ابھی مصنف نے متن میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کیوں کی کہ ابو حنیفہ پر بھی درود ہو؟ ذکرہ لبراءۃ الاستحلال، اس کو براءۃ الاستحلال کہا جاتا ہے. براءۃ الاستحلال کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے مقدمہ میں جو کتاب کا اصل ٹاپک ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ کتاب کا اصل ٹاپک فقہ حنفی کو ڈسکس کرنا ہے، اصول فقہ حنفی کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس وجہ سے پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ مقدمہ میں ہوا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آگے جو آپ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں وہ شافعی اصول فقہ نہیں ہے، وہ مالکی اصول فقہ نہیں ہے، وہ حنبلی نہیں ہے، اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی قواعد ہے. یہ فقہ کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہم اصول فقہ کی کتاب پڑھیں گے. وَأَرْدَفَهُ بِالصَّحَابَةِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّهُ مِنَ التَّابِعِينَ،
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ انہوں نے صحابہ کی بات کیا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ تابعین میں سے ہے، اور یہ بات درست ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور انس رضی اللہ عنہ 93 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان کا ملاقات انس سے ثابت ہے جی۔ وهو الاشبہ بالصواب، اور یہ بات زیادہ درست ہے کہ ابو حنیفہ تابعین میں سے ہے، نہ کہ تبع تابعین میں سے ہے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ملاقات ثابت نہیں ہے صحابہ سے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں معتدل فکر والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں انشاءاللہ، کہ آپ ان کے بارے میں معتدل نظر رکھے، اور ان کے بارے میں جو جرح ہے ان علماء کو آپ معذور سمجھے، کیونکہ جرح اور تعدیل یہاں پر تعارض ہے۔ لم یختلفوا فی رؤیتہ انس بن مالک، کیونکہ علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ وانما خص ابا حنیفہ بالدعاء لیعلم ان المصنف حنفی، ان المصنف رحمہ اللہ حنفی المذہب، اور انہوں نے ابو حنیفہ کے لیے دعا کی ہے کیونکہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مصنف حنفی المذہب ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں میرے مذہب کے بارے میں آپ جان لو کہ میں حنفی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حنفی مذہب 4 مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اور یہ تاریخ کے لحاظ سے حنفی مذہب مقدم ہے، پھر مالکی مذہب ہے، پھر شافعی ہے، پھر حنبلی ہے، اور ہر مذہب کی خدمت ہوئی ہے زمانے میں۔ فقہ حنفی کا ترویج اس وجہ سے ہوا تھا کہ چونکہ حکومت حنفی مذہب کا تھا، قاضی ابو یوسف جیسے جو شاگرد تھے جنہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو رائج کیا، تو اس وجہ سے پھر امام ابو حنیفہ الناس علی دین ملوکہم قاعدہ ہے کہ جو حکمرانوں کا دین ہوتا ہے نا لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب کچھ ممالک میں رائج ہوا، پھر کچھ ممالک ایسے تھے جیسے اندلس وغیرہ، اس میں مالکی مذہب رائج ہوا تھا، کیونکہ امام ابن حزم جس دور میں آئے تھے اور ان کو لوگوں نے ڈانٹا تھا، ان کی پٹائی ہوئی تھی، تو وہ اندلس میں ہوا، کیونکہ وہ سخت خلاف تھے۔ آپ دیکھیں گے امام ابن حزم امام مالک کا سخت خلاف ہے مالکیوں کا، کیونکہ ان کی طرف سے شدید تکالیف کا سامنا کیا تھا۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں اصول الفقہ۔ اصول الفقہ، اصول جمع اصل، اصول اصل کی جمع ہے، وهو فی اللغت ما یبتنی علیہ غیر، اصول ہر اس چیز کو اصل کہا جاتا ہے جس کی اوپر کوئی اور چیز مبنی ہو، یعنی جیسے دیوار ہے نا، تو دیوار اصل نہیں ہے، دیوار کے نیچے جو بنیاد ہے وہ اصل ہے، اسی طرح باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے، تو اصل اس چیز کو کہا قانون، قاعدہ، رولز، جیسے ٹریفک رولز ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، قوانین کسی ملک کا تو رولز ہوتے ہیں، یعنی جو اجمالی قواعد ہے۔ وفی الشریعت هو العلم بالقواعد الکلیہ، شریعت میں اصول فقہ اس علم کا نام ہے کہ کلی قواعد آپ سیکھیں، ومعرفت احوالها التي تؤدي الى معرفت الفروع الفقہیہ المتخرجہ علیہا، اور اس کے بعد آپ فقہی مسائل سیکھیں گے، کیونکہ فقہی مسائل کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ قواعد سے نکلے۔ دیکھیں فقہی مسائل کہاں سے نکلے ہیں کہ روزہ واجب ہے، نماز فرض ہے، فطرانہ کتنا ہے، 1 سا ہے، یہ سب مسائل، وتر 1 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، یہ سب مسائل جو فری مسائل ہے، فروع فقہیہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ ظاہر قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں، لیکن کیسے نکلتے ہیں؟ اصول فقہ کے قواعد پڑھنے کے بعد آپ مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھیں۔ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب امام شافعی نے الرسالہ کے نام سے لکھی، کیوں لکھی؟ کیونکہ ہر بندہ کہتا تھا میں قرآن سے مسئلہ نکالوں گا۔ جیسے آج کل ایک شخص انجینئرنگ پڑھتا ہے، انجینئرنگ، ابھی انجینئر کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بجلی کے ساتھ ہے، ان کا کام نقشہ بنانا ہے، گھر جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کی تکفیر کر دے یا معاویہ کو گالی دے دے اس وجہ سے کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ جب آپ کو عربی نہیں آتی تو کیسے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو عربی مجتہد کے لیے 14 شروط ہے، 14 علوم حاصل کرنا ضروری ہے، اس میں سے 7 علوم عربی کے متعلق ہے، اور یہ بات ڈاکٹر خالد اسب نے اپنی کتاب قواعد التفسیر میں لکھی ہے کہ مجتہد کے لیے 14 علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو فری مسائل ہم نکالتے ہیں وہ کلی قواعد سے نکالتے ہیں، کلی قواعد سیکھ کر ہم پھر قرآن اور حدیث سے اس مسائل اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی جو رولز ہم قوانین اصول فقہ کی کتابوں میں سیکھتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں، نہی تحریم کے لیے کتاب کی کیا تعریف ہے، سنت کی کیا تعریف ہے، اجماع کی کیا تعریف ہے، اجماع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، قیاس کے لیے کیا شروط ہے، تو یہ سب جو قواعد ہم سیکھتے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث سے فری مسائل نکال سکتے ہیں۔ فری مسائل یہ جو نماز کے مسائل وغیرہ، یہ جو فری مسائل ہیں نا،
وقد تطلق هذه الكلمة وهي أصول الفقه يراد بها يعني قواعد الفقه وأدلة الفقه. اصول فقہ کا اطلاق کبھی قواعد الفقہ اور ادلۃ الفقہ کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اصول فقہ کا علم الگ ہے اور قواعد الفقہ کا علم الگ ہے، اور قواعد فقہیہ الگ ہے. قواعد فقہیہ یہ ایک الگ علم ہے، ٹھیک ہے، اور اصول فقہ ایک الگ علم، دونوں میں فرق ہے. جی، قواعد فقہیہ سے مسائل نکالا جاتا ہے اور اصول فقہ کے ذریعے مسائل نکالا جاتا ہے، یہ فرق ہے. یعنی اصول فقہ کی قواعد ہم سیکھ کر اصول فقہ کے جو قواعد ہے اس سے ہم مسائل نہیں نکالتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں قرآن و حدیث، پھر قرآن حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں. لیکن جو قواعد فقہیہ جو علم ہے، جس میں الفباء النظائر کے نام سے ابن نجیم کی کتاب ہے، یا سیوطی نے کتاب لکھی ہے، یا ابن رجب نے قواعد کے نام سے کتاب فقہ حنبلی کے مطابق لکھی ہے، یہ 5 قواعد کبریٰ ہے جو سٹارٹ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور تقویم الادلہ دبوسی کی کتاب ہے وغیرہ، ابو زید الدبوسی، وہ ایک الگ علم ہے، اور اصول فقہ ایک الگ علم ہے. تو اصول شاشی جو ہے یہ ایک الگ علم، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اصول فقہ 4 ہے، وہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع ہے اور قیاس. یعنی اصول فقہ کی کتابوں میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے. جی، کتاب اللہ قرآن، اچھا قرآن مجید کی آیات کبھی عام ہوگی، کبھی خاص، کبھی مطلق مقید. سنت رسول، سنت رسول کی کتنے اقسام ہیں، اجماع الامت، قیاس. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے کتاب اللہ کے بارے میں بات ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات میں خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، عام آیات اور خاص میں جب تعارض آ جائے کیا کریں گے. تو ظاہر ہے یہ حنفی مذہب کے مطابق ہم یہ اصول پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور یہ درس انشاءاللہ